ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر ان کی معرفت ہو، ان کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان معمولی نہیں سمجھے گا. تو کس کیفیت میں جناب امام حسین کو، جناب امام حسن کو آپ نے دوش مبارک پہ بٹھایا، لیکن اس سے پہلے وہ جو ترتیب ہے نا اماموں کی، وہ ترتیب میں جو پہلا نام ہے وہ وہاں بھی آتا ہے. سب سے پہلے اپنے دوش پہ جسے بٹھالا وہ تو علی ابن ابی طالب ہے. سب سے پہلے کیا شرف ہے، کیا عظمت ہے، آپ ذرا تصور فرمائیے. کیا شرف ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے کہ حضور کے شانے پہ کسی کو جگہ مل جائے. خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ. ابھی تو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں باتیں کہ جو واقعا ان کلمات کی حرمت سمجھتے ہیں. نبی، نبوت، ختم نبوت، رسول، رسالت، امام المرسلین، یہ ترکیبیں، یہ الفاظ، اس کی معنویت جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. یہاں پر میں ایک جملہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، سب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان میں ادنا درجے سے لے کے اعلیٰ درجے تک انواع و اقسام ہیں. اتنی قسمیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. جمادات میں دیکھ لیں، جمادات، صحرا میں ریت کے ذرے جمادات ہیں، پہاڑ میں بڑی بڑی چٹانیں جمادات ہیں، اور پہاڑ کے دل میں جگہ پانے والے جواہرات، یاقوت، یاقوت، فیروزہ، یہ بھی جمادات ہیں. صرف جمادات میں ہونے کی بنا پر دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریت کا ذرہ یاقوت اور فیروزے کے برابر ہے. بھئی یہ بھی جمادات میں ہے، اور یہ بھی جمادات میں ہے، اور یہ بھی جمادات میں ہے. دنیا کا کوئی عقل مند، دنیا کا کوئی باخرد، دنیا کا کوئی باہوش انسان ریت کے ایک ذرے کو ایک یاقوت کے دانے کے برابر نہیں ٹھہرا سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جو ایک معمولی انسان کے برابر پیغمبر کو ٹھہراتا ہے؟ ہر شے میں اسی طرح مراتب ہیں. جمادات کی اپنی دنیا، اس میں مراتب ہیں. نباتات کی اپنی دنیا ہے، اس میں مراتب ہیں. یعنی گھاس کی ایک پتی سے لے کر اور جو بڑے بڑے درخت ہیں، پھولوں کے پودے ہیں اور پھلوں کے درخت ہیں، سب برابر ہیں، کوئی برابر نہیں کہہ سکتا. اور اسی طرح حیوانات میں وہ جو یونی سیلولر جاندار ہیں، ان سے لے کر اور پھر شیر اور ہاتھی اور دنیا بھر کے حیوانات ہیں، سب برابر ہیں حیوان ہونے کی. حقیقت یہ ہے کہ جتنا تنوع جمادات کے عالم میں ہے، جتنا تنوع نباتات کے عالم میں ہے، جتنا تنوع حیوانات کے عالم میں ہے، اس سے کہیں زیادہ تنوع انسان کے عالم میں ہے. ایک معمولی انسان سے لے کر اور ایک انسان کامل تک اتنے مراتب ہیں، اتنا فاصلہ ہے کہ عقل انسانی اس فاصلے کا درک نہیں کر سکتی. تو کہاں ایک معمولی انسان اور کہاں ایک انسان کامل، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ کہ صاحب فلاں صاحب، ارے بھائی وہ بہت بڑے فلسفی ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے. ارے بھائی وہ بہت بڑے ہوشمند سیاستداں ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے. وہ فلاں صاحب وہ بہت بااخلاق انسان ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے. یعنی آپ اپنے گروہ میں کسی کو اگر ذرا سا بھی کسی علم میں، ہنر میں، فضل میں، کمال میں، کردار میں، وصف میں اگر بلند سمجھتے ہیں تو اس سے بہت سی چیزوں کی نفی کرتے ہیں، اس کی تنزیہ کرتے ہیں، اس کی تنزیہ کرتے ہیں. اور یہ تنزیہ، یہ مقام ختم نبوت پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ آداب فراموش ہو جاتے ہیں. اور اس بات پر ہے کہ وہ بشر تھے، یعنی ہمارے جیسے تھے. بے شک وہ بشر تھے بنص قرآن، مگر وہ ہمارے جیسے نہیں تھے.
بالکل اسی طرح جیسے ریت کا ایک ذرہ یاقوت کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی فرد بشر در یتیم عبداللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان کا مرتبہ نگاہ میں ہے، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے مقامات، ان کے مراتب، ان کے مناصب نگاہ میں ہیں، تو پھر ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ آپ کے لیے اہم ہو جائے گی۔ ابھی ماہ ذی الحجہ گزرا ہے، اور اس ماہ ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ ہم عید غدیر مناتے ہیں، بہت سے مسلمان مناتے ہیں اور بہت سے حضرات نہیں مناتے ہیں، انہیں اشکال ہے، ایراد ہے، اعتراض ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے عید کیوں کہتے ہیں، اور پھر روزہ بھی رکھتے ہیں، عید میں تو روزہ حرام ہے، کیا شعور ہے، کیا علم ہے، کس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ارے بھائی وہ دو عیدیں خاص ہیں جن میں شریعت نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، ورنہ خود رسول پاک کا اعلان ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ روز عید ہے، مگر ہر جمعے کو روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ملتزم ہو کہ عموماً روزہ رکھتا ہو تو وہ کیا شنبہ ہو، کیا یکشنبہ ہو، کیا جمعرات ہو، کیا جمعہ، کیا پنجشنبہ، کیا جمعہ، ہر دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ کہ حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم جمعہ جو مسلمانوں کے لیے عید ہے، تو یہ ہر 8ویں روز جو عید آتی ہے، اسے رسول نے اس کے لیے لفظ عید استعمال کیا، مگر اس میں روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہے، بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اور بہت سی عیدیں ہیں، ہم رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ کو بھی عید کہتے ہیں، ہم مولا امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ کو بھی عید کہتے ہیں۔ ہم تو جس دن تثلیث کو توحید کے مقابلے میں شکست ہوئی، روز مباہلہ، اسے بھی عید کہتے ہیں۔ اور ہمیں حیرت ہے کہ اہل توحید اس روز کو عید کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ مسئلہ مقابلہ تثلیث اور توحید کا تھا، شرک اور توحید کا تھا، اور توحید کو فتح حاصل ہوئی، تو فرزندان توحید کو تو یوں ہی جشن منانا چاہیے۔ ہم اسے بھی عید کہتے ہیں، اور ان تمام تاریخوں میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا موجب اجر و ثواب ہے، اس میں حرام نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، یعنی یہ بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ شریعت نے ہر عید میں روزہ رکھنا حرام نہیں قرار دیا ہے، صرف 2 عیدیں ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، سادہ سی بات ہے۔ آپ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، اگرچہ اس کا لقب بھی عید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روز اعلان رسالت فرمایا، ہم اسے عید بعثت کہتے ہیں، یعنی ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ حضور خاتم النبیین کی بعثت ہوئی، وہ بھی عید ہے۔ کتنی عیدیں ہیں؟ اگر رشتہ خدا سے اور خدا والوں سے محبت کا ہو جائے نا قائم، تو خدا کی قسم زندگی ایسے گزرتی ہے کہ ہر روز روز عید ہوتا ہے، ہر شب شب برات۔ اگر رشتہ خدا سے محبت کا ہے اور خدا والوں سے محبت کا رشتہ ہے، میرا خیال ہے بہت آسان زبان میں بولنے لگا ہوں آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت اور آپ کے صفات اتنے اہم ہیں کہ حضور کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے مکمل توجہ کی جاذبیت نہ رکھتا ہو۔ توجہ ہے؟ اب میں عرض کروں کہ ہم جو 18 ذی الحجہ کو ایک اہتمام کے ساتھ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس دن؟ بہت سے لوگوں کو نہیں اطلاع ہے، تو میں بیان کیے دیتا ہوں کیا کرتے ہیں ہم، وہ کیوں کرتے ہیں۔ توجہ رہے اس نقطے کی طرف۔ حضور کی زندگی، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، حضور کے دہن مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ، حضور کا اٹھنے والا ہر قدم ہمارے لیے مکمل جاذبیت رکھتا ہے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں۔ اب اگر حضور مکے سے حج تمام کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور کہیں ٹھہر گئے، تو یہ آپ کا قیام بھی ہمارے لیے قابل غور ہوگا یا نہیں؟ تشریف لے جا رہے تھے، ٹھہر گئے، اچھا نہ صرف یہ کہ خود ٹھہر گئے، بلکہ جو آگے آپ سے بڑھ گئے تھے ان سے کہا پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا،
آپ دیکھ رہے ہیں اہتمام. اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں کیا ارشاد فرمایا یہ ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ کر رہا ہوں حضور چلتے چلتے رک گئے اور دوسروں کو بھی روکا اور پھر کچھ ارشاد فرمایا. خدا کی قسم, اللہ کے محبوب پیغمبر, وہ بھی مقام ختم نبوت پر فائز پیغمبر, اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ٹھہر جائیں اور کچھ کہیں ایک جملہ بھی, تو قیامت تک ہمارے لیے ٹھہر کے اس جملے پہ غور کرنا فرض ہے. اور فرمایا اگر حضور ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور آپ کے اس توقف کی حکمتوں کو اور اسرار کو سمجھنے کے لیے قیامت تک بھی ہمیں غور کرنا پڑے, تو یہ روا ہے, سزاوار ہے, مناسب ہے, بشرطے کہ حضور سے محبت کا رشتہ ہو اور حضور کے مرتبے کی قدر شناسی ہو. اگر اس نقطہ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہو جائے تو واقعاً وہ علامہ اقبال کا مشہور مصرع جو ہے وہ کس قدر اہم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. علامہ اقبال نے بہت بڑی بات کہی ہے, لوح و قلم تیرے ہیں, یعنی اگر آپ نے مصطفیٰ سے وفا, عہد وفا نبھا دیا تو یاد رکھیے کہ تقدیر پھر ویسی بنے گی جیسی آپ چاہیں گے. اگر واقعاً مقام ختم نبوت کو سمجھ لیا, اگر واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے وابستگی اور آپ سے حبی نسبت قائم ہو گئی, محبت کا رشتہ قائم ہو گیا, تو پھر لوح و قلم آپ کے ہیں, یعنی آپ جیسی اپنی قسمت بنانا چاہیں بنا لیں. اب یہیں سے میں عرض کر دوں, پھر یہ جملہ ایک چھوٹا سا اضافہ کر دوں, معنویت بڑھ جائے گی. جیسی اپنی تقدیر بنانا چاہیں بنا لیں بطفیل حب مصطفیٰ. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنا روشن مستقبل بھی جیسا چاہیں بنا لیں. اگرچہ پیغمبر بظاہر آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں, مگر پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر کے, پیغمبر کے فرامین پہ عمل کر کے, پیغمبر کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ برقرار رکھ کے آپ اپنا ماضی بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے حال کو بھی بنا سکتے ہیں, مستقبل بھی روشن کر سکتے ہیں. صلاح ہے, سوچیں, ادعا کافی نہیں ہے, یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم حضور کو تسلیم کرتے ہیں. واقعاً اپنے پورے وجود کے ساتھ ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں. نعوذ باللہ, 100,000 بار نعوذ باللہ, اسلام میں بت پرستی نہ تھی, نہ ہے, نہ انشاءاللہ کبھی داخل ہو سکتی ہے. تو اللہ کا تو کوئی بت بنا نہیں سکتے, حرام ہے. اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا ہو تو علامتی شخصیت سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں, چونکہ اس کے نبی ہیں, چونکہ رسول خاتم ہیں, اور چونکہ اس کے عبد خاص ہیں. حضور چونکہ اس کے عبد خاص ہیں, جہاں جہاں اہم ترین باتیں حضور کے تعلق سے قرآن نے کہی ہیں وہاں عبدیت کے حوالے سے کہی ہیں. معراج کی بات ہوئی تو عبدیت کے حوالے سے, فرقان نازل کرنے کی بات ہوئی تو عبدیت کے حوالے سے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد پر, عبد خاص پر, تاکہ یہ عالمین کے لیے ایک بیدار کنندہ رہبر ٹھہرے. جہاں جہاں اہم ترین اعلانات ہیں وہ عبدیت کے حوالے سے. تو چونکہ آپ عبد خالص ہیں, انسان کامل ہیں, عبد خالص ہیں, نبوت پہ مقام خاتمیت پہ فائز ہیں, مرسلین کے درمیان مقام امامت پہ فائز ہیں, اس لیے اگر یہ تمام چیزیں پیش نظر ہوں اور پھر کوئی اور راہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کہیں سر بسر تسلیم ہو جائیں. اب اس سب کے بعد کہیں موقع ہے اس بات کا کہ حضور کوئی چیز طلب کریں اور آپ نہ دیں, یا حضور کچھ دیں اور آپ نہ لیں. یہ جو مشہور آیت صلوات ہے سورہ مبارکہ احزاب میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا ہے مضمون آیت, کیا ہے حکم اس آیت میں پوشیدہ؟ بھئی 2 کلمات خاص ہیں, کلیدی سمجھنے کی بات ہے, صلو و سلمو. مضمون آیت یہ ہے کہ بے شک, ان اللہ, بے شک, بالتحقیق, حقیقت یہ ہے کہ
دراصل بات یہ ہے کہ جو بھی آپ ترجمہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی نبی پہ درود بھیجو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس طرح پیغمبر کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے۔ تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن اور آخرت۔ تو اصل چیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل طور پہ قبول کرنا اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ حضور کے آگے سر تسلیم خم کرنا بدلیل محبت خدا اور بغرض محبت خدا، بغرض مغفرت و نجات و شفاعت۔ یہ بھی آیت ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگی، آیت دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آخر قرآن نے حکم دیا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرتے رہو، یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی جہاں جہاں بیٹھے ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کہنے کے معنی کیا ہیں۔ مکمل طور پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں یہ حدیث تو ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں یہ حدیث تو ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اور فرما رہے آپ جو حدیث ہے وہ سمجھیے۔ جب تک اپنی میں کو ذبح نہیں کریں گے شمشیر لا الہ سے، اس وقت تک آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر بھی میں آپ کی اپنی جگہ، تو پھر خطرے کی بات ہے۔ قول خدا آ گیا اور قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل دین یہی ہے، کل دین یہی ہے، کل دین ہے سیرت مصطفیٰ۔ اور اس سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ میں اتنی وسعت ہے اور اتنی حرکیت ہے اور اتنی زندگی ہے کہ قیامت تک کے لیے تمام عالمین کے لیے کافی ہے ہدایت۔ نئی روشنی میں کچھ دانشور صاحبان گفتگو کرنے لگے ہیں اور ختم نبوت کے پتہ نہیں کیا کیا معنی نکالتے ہیں۔ ختم نبوت کے ایک معنی یہ نکال لیے کہ بھئی انسانیت اب بالغ ہو گئی، انسان کی عقل جو ہے وہ بالغ ہو گئی، اور اس لیے اب ہمیں آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں باقی ہے۔ ختم نبوت کے یہ معنی، انسان کی ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک دونوں اتنی بالغ ہو گئی کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی، وحی کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے نبوت ختم ہو گئی۔ اچھا کس قدر متناقض ہے یہ بات اس سے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم روزانہ نمازوں میں 5 مرتبہ اور 5 نمازوں میں کم سے کم 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، بلکہ اور اس سے زیادہ مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ اس میں خاص کیا ہے چیز؟ اللہ کی حمد کے بعد جو طلب ہے وہ کیا ہے، درخواست ہے، کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ قیامت کے برپا ہونے میں ایک لمحہ بھی باقی ہوگا اور تب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ یہی کہہ رہا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ قیامت آنے میں ایک لمحہ باقی ہوگا تب بھی یہی کہہ رہا ہوگا۔ اس کے معنی ہے کہ قیامت تک ہمیں اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے، نماز ہمیں یہ سکھا رہی ہے، حضور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، اور ہمارا فلسفی و مفکر یہ کہنے لگتا ہے کہ اب ہماری عقل تجربی، عقل استقرائی، عقل استنباطی، ہماری منطقی قوت، ہمارا فلسفہ، ہماری سائنس اتنی بالغ ہو گئی ہے کہ اب ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ تو اب آج سے اس نظریے کو تو آپ رد کر دیں، یہ نہ دیکھیں کس نے کہا، یہ دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اصول ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ کس نے کہا، یہ دیکھیے کیا کہا۔ وہ بات جو کہی وہ عقل و برہان و وحی کی میزان پر مکمل اترتی ہے، قابل قبول ہے یا قابل رد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی مدد اور آسمانی ہدایت کی ضرورت ہمیں نہ صرف یہ کہ قیامت تک ضرورت رہے گی اس کی، بلکہ قیامت میں بھی ضرورت رہے گی اس کی۔ اور اسی اعتبار سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ان کی ہدایت کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے تو ان کی شفاعت کی ضرورت ہے. نہ ہم ان کی ہدایت کے بغیر دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں، نہ ان کی شفاعت کے بغیر آخرت میں سرفراز ہو سکتے ہیں. اس پیغمبر کے تعلق سے یہ سوچے کہ وہ ہستی کہیں ٹھہر جائے اور کچھ کہے تو اس کے قیام پر غور کرنا پڑے گا، اور اس قول پر غور کرنا پڑے گا کہ کیوں ارشاد فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا. حضور محمد مصطفیٰ کی بات. اب آپ غور فرمائیے کہ حضور کی زندگی کا ہر مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو بحیثیت مسلم ہمیں پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا، اور اسے درس، اس کے اسرار، اس کے رموز، اسی سے ہمیں اپنی نظریہ سازی کرنی ہے، اسی سے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے. جتنے مواقف ہیں حضرت کی زندگی میں، ان تمام مواقف میں وہ حضرت کی عملی زندگی وہ اتنی جامع ہے، اور اس میں اتنی حرکیت ہے، اتنی حرارت ہے، اتنی قوت حیات ہے کہ جو قیامت تک کے آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کافی. اور اس لیے زیبا تھا کہ آپ کی ذات گرامی پر نبوت کو ختم کر دیا. یہ گفتگو کر کے میں سمیٹ رہا ہوں بیان، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ جاری رہے گا کہ تسلسل زمان میں ختم نبوت کا مفہوم کیا. اب حضور کی اگر زندگی کے واقعات پہ غور فرمائیں تو ان واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو تاریخ میں متفق علیہ طور پر درج ہیں. حضور کی مکے سے مدینہ ہجرت میں کیا اثرات تھے. حضور کی مکے سے مدینہ ہجرت میں اگر اثرات سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس ذات گرامی کی مدینے سے ہجرت کے اثرات سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت کر رہا تھا، وہ حسین جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے. وہ حسین مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے. اور کیا ہجرت کی کیفیت تھی. واقعات وہی ہیں، دیکھیے واقعات وہی ہیں، اور ہر سال آپ سنتے ہیں، بلکہ سال بھر سنتے رہتے ہیں. جب بھی سنتے ہیں تو ان واقعات میں کیا المناکی ہے، کیا تاثیر ہے. جب آپ یہ سنتے ہیں تو کس طرح آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں کہ 28ویں رجب کی شب حسین ابن علی نانا کی قبر پر گئے اور بھرا ہوا تھا دل، دنیا کی مصیبتیں سامنے تھیں. عجب انداز سے کہا السلام علیک یا جدا، نانا آپ پر سلام ہو، نانا آپ سے رخصت کے لیے آیا ہوں، اب مدینے میں میرا رہنا مشکل ہو گیا ہے. اللہ اکبر، کس کیفیت سے آپ جدا ہوئے. یہاں بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، شب ایسی تھی کہ ایک شب میں حضرت امام حسین 3 مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے، اور ہر مرتبہ جب گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وقت سحر تھا جب اس وقت تشریف لے گئے، زیارت پڑھی اور تعویذ قبر پہ رخسار رکھا، گریہ کرنا شروع کیا. نانا مدینے سے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عالم حالت نومیہ میں آقا نے دیکھا کہ نانا سامنے کھڑے ہیں. بس امام حسین نے فرمایا نانا آپ مجھے اپنی لحد میں اپنے ساتھ لٹا لیں، اب اس دنیا میں میں رہنا نہیں چاہتا. اور اس موقع پر سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ بیٹا تمہارے لیے اللہ نے ایک خاص مرتبہ معین فرمایا ہے، ایک خاص منصب ہے، ایک خاص مرتبہ ہے، ایک خاص انعام ہے تمہارا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور وہ منصب، وہ مرتبہ، وہ انعام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ تم کربلا نہ چلے جاؤ. بیٹا حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا، اور دیکھو تم تنہا نہ جانا اور صرف جوانوں کو لے کے نہ جانا، بیٹا تم خاندان کی مخدرات عصمت کو ساتھ لے کے جانا. اسی لیے جب کارواں روانہ ہو رہا تھا اور جناب ابن عباس آگے بڑھے، حضرت محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے اور بہت سے لوگ آگے بڑھے، اور آقا سے بار بار یہ التماس ہو رہی تھی، یہ گزارش کی جا رہی تھی فرزند رسول آپ کربلا نہ جائیں، فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں. تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے یہ حکم پا لیا ہے کہ یا بنی اخرج الی العراق، میرے بیٹے جاؤ عراق کی طرف جاؤ. شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں ذبح شدہ دے. سن کے عزیزوں نے گریہ کیا، تڑپ گئے
اور اس کے بعد کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے مشیت ہے، یہ مخدرات عصمت و طہارت، ارے بی بی زینب کو تو نہ لے جائیں ساتھ میں، ام کلثوم کو تو نہ لے جائیں ساتھ میں. اور اس وقت آپ نے جب یہ جملہ فرمایا تو کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. کون اندازہ کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ بھی فرمایا انشاءاللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق دے. سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ کی روشنی میں ملت اسلامیہ کو اپنا مستقبل سنوارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود اس دنیا میں ظلم و ستم اپنی انتہا پہ ہے، امن اور عافیت کا اہتمام فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ہے.